دیکھیے یہ ایک مثال ہے، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھیں، یہ متشابہات میں داخل ہے اکثر کے نزدیک۔ جیسے یہ سورہ فتح کی آیت ہے، آیت نمبر 10، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جو لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، جنہوں نے وہ دراصل اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ سے بیعت کی ہے، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اب یہ اللہ کا لفظ ہاتھ آیا، اور میں اگلی ساتھ میں پڑھ لوں پہلے آیت، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 115 ہماری سیریز میں پہلے گزر چکی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب دونوں، یعنی اللہ ہی کے قانون، اللہ کے نظام کے مطابق اللہ ہی کی اسکیمز کو، اللہ کے پلان اور منصوبے کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں سارے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم اب جدھر بھی پلٹو اور جدھر بھی منہ پھیرو، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ کا وجہ مانے چہرہ، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 27 میں دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ایک بڑی کشتی بنانے کا، پانی کا جہاز بنانے کا۔ یہ فلک بہت بڑی کشتی کو کہتے ہیں، یا جسے شپ بھی کہا جا سکے۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ اب تم پانی کا جہاز ایک بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگاہوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے، یہ لفظی ترجمہ ہے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ تو اب یہ جو آیا، یہ الفاظ جو آئے ان 3 آیات کی مثالوں میں، اور بھی چند جگہ ہیں، کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی نظریں، اللہ کا چہرہ، نگاہیں، اللہ کی آنکھیں۔ تو یہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اللہ کا فیس بھی ہوتا ہے۔ ایک گروپ تو اس کے معاملے میں بہت متشدد ہے کہ جو لکھا ہے بس وہی مانیے، ذرا سا بھی کوئی یہ آپ کی تعویل نہیں چلیں گی کہ اس سے مطلب یہ ہے اور اس سے مراد یہ ہے۔ تو یہ آیات جو ہیں متشابہات میں داخل مانی جاتی ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس پر تشدد کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ کیسی ہوتی ہیں بس یہ نہیں جانتے۔ ہم اپنے ہاتھوں کی طرح یا اپنے آنکھوں کی طرح یا اپنے چہرے کی طرح نہ مانیں، لیکن جیسا ہے ویسا ہوتا ہے، جیسا لکھا ہے تو وہ ہوتا ہے جب قرآن میں ہے۔ اور بہت سے لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کچھ، کہ یہ الفاظ محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، لینگویج ہر زبان کے اندر، مختلف زبانوں کے اندر، اور ان کے مفہوم واضح ہیں اور بولے جاتے ہیں، زبانوں میں بولے جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو ایک واقعہ، کہ میں ایک جگہ پر گیا تھا تربیتی کیمپ لینے کے لیے، فلت، ریاض موسیٰ صاحب کا کیمپ وہاں پر چل رہا تھا، مولانا کلیم صاحب نے کروایا تھا وہ فلت میں۔ تو ان کا کیمپ لمبا ہوتا ہے 3 مہینے کا، تو وہاں غالباً 1 مہینے کا رکھا تھا انہوں نے۔ 1 دن کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ 1 دن آپ لے لیجئے۔ اچھا رہا تھا بہت، وہ زیادہ تر میں نے دعوت کے اصول لیے تھے اس میں، اور پھر جب صبح سے وہ شام تک تھا لگاتار، جب میں شام کو میں نے وہاں سے واپسی کرنے لگا تو وہ جو بیچ تھا اس کے ساتھ 3-4 ریاض موسیٰ صاحب کے یہاں سے جو لوگ آئے تھے، وہ باقی بیچ کے اساتذہ تھے، استاد وہ بھی تھے۔ تو ان میں سے ایک نے مجھ سے کہا بہت ادب کے ساتھ کہ آگے آپ، میں کار سے آ رہا تھا تو انہوں نے آگے ایک جگہ کا نام بتایا راستے میں، تقریباً 20 کلومیٹر پر، کہ میں وہاں تک چل سکتا ہوں آپ کے ساتھ، مجھے جانا ہے ادھر۔ تو میں نے کہا ہاں بالکل، بڑے بہت شوق سے۔
یہ بھی ان کی شرافت کی بات تھی کہ انہوں نے یہ اس انداز میں بات رکھی، اصل میں انہیں کچھ بات کرنی تھی اور انہوں نے کلاس میں بھی نہیں ٹوکا، یہ بھی شرافت کی بات تھی، ڈیسنسی کی، انہیں اتفاق نہیں تھا اس میں نے کہیں یہ بات رکھی، جو کچھ بھی ہوگا کچھ بتایا ہوگا، کچھ آیات کوئی رکھی ہوں گی جہاں پر یہ تفصیل بتائی ہوگی کہ اس سے مراد یہ ہے قرآن کے اندر، تو انہوں نے مجھے سمجھانا چاہا کہ قرآن میں مراد نہیں لی جاتی، جو الفاظ ہیں ہمیں ویسے ہی ماننا چاہیے، ویسے ہی ایمان لانا چاہیے کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، بس ہم اصل میں نہیں جانتے اس کا بالکل صحیح مفہوم، لیکن ان کو انہی الفاظ کے ساتھ مان لیں، اس سے کوئی مراد نہ لیں۔ تو اس پر میں نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کا ہاتھ بھی اور چہرہ بھی، تو انہوں نے کہا بالکل ہاتھ بھی ہوتا ہے جب لکھا ہے، چہرہ بھی ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے یہ نہیں جانتے، کان بھی ہوتے ہیں، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، پاؤں بھی ہوتا ہے، پنڈلی۔ اچھا اس وقت بہت پرانی بات ہے، میری کسی اور سے ایسے ملاقات نہیں ہوئی تھی جو اس بات کو بھی کہہ دے کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب تو وہ حیرت ہونا ختم ہو گئی، ایسی ایسی باتیں کانوں میں پڑتی ہیں مختلف موضوعات پر، تو مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ کوئی ایسا بھی کہہ سکتا ہے، اور وہ خالی اکیلے نہیں تھے، ایسے اس کو پورا بڑا گروپ ہے دنیا میں، ایک اچھا خاصا گروپ ہے جو یہ کہتا ہے، یہ مانتا ہے اور اس پر اصرار کرتے ہیں کہ اسے ایسے ہی مانو، باقی لوگ بہت سخت غلطی کر رہے ہیں، کچھ اس سے مراد لے لیتے ہیں قرآن میں۔ تو بہرحال پھر میں نے ان سے آ گئی اس وقت ذہن میں، کوئی ضروری نہیں تھا کہ آ جاتی، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا قرآن کے اندر کسی جگہ کوئی مراد، بہت سی جگہ جہاں آپ کو کچھ مراد لینی پڑ جائے گی کہ بالکل وہی لٹرل میننگ نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کسی جگہ نہیں ہے قرآن میں، ہر جگہ اس کے لٹرل میننگ کے ساتھ ہی مانا جائے گا۔ تو میں نے ان سے اسی وقت ذہن میں آیا، میں نے ان سے پوچھا من کان ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، قرآن کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے، نابینا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا نابینا ہوگا۔ تو اعمی اندھے کو کہتے ہیں، نابینا کو۔ اب کچھ مراد آپ مت لیجیے گا، تو جتنوں کو اللہ نے یہاں نابینا پیدا کیا، وہ سب اب آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نابینا ہی ہوں گے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ، مراد کچھ مت لیجیے گا۔ تو اعمیٰ کہتے ہیں وہ جیسے آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ اب اس کی کوئی توجیہ یا تفہیم وہ کر نہیں سکتے تھے، ممکن نہیں تھی، تو چپ ہو گئے، مانا نہیں انہوں نے، لیکن پھر وہ خاموش ہو گئے، جواب بھی نہیں دیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے کچھ چیزیں مختلف گروہوں اور گروپوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے کچھ سیٹ بنا لیے ہیں اور اسے طے کر لیا اور فائنل کر لیا ہے کہ چاہے جیسے ثابت ہو جائے اس سے نہیں ہٹنا ہے۔ بھائی وہ کہتے کہ ہاں میں یہ تو اس وقت سمجھ میں میرے نہیں آ رہا، میں اپنے اور استادوں سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا بات کو، لیکن مراد آپ یہاں پر بھی لیں گے یا مراد یہاں بھی نہیں لیں گے۔ تو یہ نہیں کہا انہوں نے، ان کے بات سے بہت واضح تھا کہ اس کا تو کوئی جواب نہیں، لیکن ہم مانیں گے وہی۔ بہرحال قرآن میں یہ آیات ہیں، یہ دنیا کی ہر زبان میں ایسے محاورے بولے جاتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ کسی کے اوپر ہے، یہاں دنیا میں بولا جاتا ہے کسی انفلوئنشل آدمی کے لیے کہ فلاں صاحب کا، نیتا جی کا ہاتھ ہے فلاں پر، تو تائید کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی سپورٹ ہے ساتھ میں۔ اور یہ بھی بعض لوگوں نے اس کی تشریح کی ہے، اب دیکھیے دو ہو گئے نا معنی، اس لیے کہ آیت متشابہات کا یہ مطلب ہوا کہ ملتی جلتی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی اس کے معنی کیے گئے ہیں یا سمجھے گئے ہیں کہ جنہوں نے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اصل میں اللہ سے بیعت کی، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا ہوا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا ہاتھ ہو، اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، نمائندے ہیں۔ تو یہ بھی اس کی تشریح کی گئی، دونوں ہو سکتی ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم پھرو پلٹو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ وجہ لفظ سے ہی توجہ ہوتی ہے، جو لفظ بنا ہے توجہ، چہرے سے، یعنی جدھر منہ پھیرا تو توجہ آدمی ادھر ہی کرتا ہے، چہرہ جدھر پھیرے۔
تو تم جدھر بھی پلٹو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. اس سے یہ بھی بہت واضح ہے کہ اللہ کی توجہ ہے، یعنی اللہ موجود ہے وہاں، ذات کے ساتھ نہیں موجود ہے کہ خود پرسنلی اپنی اس کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے، جو کڑ کڑ میں بھگوان کا تصور ہوتا ہے کہ کوئی جگہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ نہیں ہے. اللہ اپنے علم کے ساتھ ہے، اللہ اپنی توجہ کے ساتھ ہے. ایسا ہے کہ جیسے موجود ہے ہر جگہ. یہ اس کا مفہوم ہے، یہ مراد لی جاتی ہے اور یہ بولا جاتا ہے، ایک محاورہ ہے عربی کا. حضرت نوح سے کہا کہ اب ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بناؤ. انصنع الفلک بأعیننا. بہت جب جس نے طے کر لیا ہو کہ ہمیں تو آنکھیں ماننی ہے اللہ کی کہ آنکھیں ہوتی ہیں، انہیں اگر ہٹا دیجیے تو سب کی سمجھ میں آ جائے گا. اور پھر آگے اور اس کی تشریح ہوگی اگلے لفظ میں، وَوَحْیِنَا. ہماری وحی کے مطابق جیسے ہم ہدایات دے رہے ہیں، ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے کا مطلب انسٹرکشن ہمارے پاس سے آ رہی ہیں کہ کیسے کشتی یا جہاز بنے گا، اور ہماری نگرانی میں ہوگا. ہدایات ہمارے پاس سے آ رہی ہیں تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے، ٹھیک چل رہی ہے، ٹھیک بن رہی ہے یا نہیں. تو اس کے لیے آنکھوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. نگاہیں کا مفہوم جو ہے یہ بولا جاتا ہے اور ہر ایک اسے سمجھتا ہے اور سمجھے گا.